جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں اللہ سب کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی حج کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ جو اعمال ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہمیں کہ تم حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو خلیل کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ علماء فرماتے ہیں کہ دوست اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے سب کچھ لے لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کی قربانی دی، عراق سے فلسطین، فلسطین سے عراق سے بابل، بابل سے فلسطین، فلسطین سے پھر مکہ، یعنی اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے خاندان کی قربانی دی۔ خاندان والے کہتے تھے کہ اللہ کا نام نہ لو، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نام لوں گا۔ باپ نے کہا کہ لا ارجمنک واہجرنی ملیجا، اگر تو نے اللہ کی دعوت کو نہ چھوڑا تو تجھے میں سنسار کروں گا، یا تو ہمیں چھوڑ کر چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ دین کو بیان کرتے ہیں ان کو بہت سارے علامے، تلامے، تان و نشانے، ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دیندار لوگوں کے اندر کیونکہ صبر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر صبر کر لیں تو یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبیوں نے کیا، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد تقریباً 85-86 سال کی عمر میں یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، نیک اولاد دے دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، پھر فرمایا کہ اب بیٹا ہم نے تجھے دے دیا، اب جاؤ اس کو مکہ چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم مکہ بھی چھوڑائے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ذبح بھی کرو، ذبح بھی کرائے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بہت بڑے عمل ہیں جو انہوں نے کیے، بہت بڑے عمل ہیں جو انہوں نے کیے۔ آپ سوچیں، اتنے بڑے عمل کرنے کے بعد اور کس طرح ان کو یہ ہمت اور طاقت اور توفیق ہوئی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ہر عمل سے پہلے اللہ سے دعائیں کی۔ قال ربی انی سیہدین، ہجرت کرنے لگے تو کہنے لگے کہ اللہ تیری مدد کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں جا سکتا، بس تو مجھے ہمت اور طاقت دے، میں سب کچھ کر لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے جب کہا نا اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑاؤ، وہاں چھوڑاؤ، وہاں چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی اللہ کو پکارا۔ یعنی ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ حج کرو، قربانی دو، اپنے جان کی، اپنے مال کی۔ وہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت جب بھی موقع ملے اللہ کو پکارتے رہو، جس کو ہماری زبان میں دعا کہتے ہیں، دعا۔ یعنی انسانوں کی جو اللہ نے پریشانی کا حل رکھا ہے وہ دعا میں رکھا ہے۔
جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں وہ بڑے سکون کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ کو پکارنے والا انسان غیر اللہ کے پکارنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے نکلنے لگے تو دعائیں کی، اللہ نے ان کو ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، فرمایا کہ اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے پالنے والے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور اللہ نے ایسی دعا قبول کی، اس کے بعد سے لے کر آج تک اللہ نے اس کو امن والا رکھا ہے اور قیامت تک امن والا رکھے گا۔ پوری دنیا کے اندر شرک ہوگا، غیر اللہ کی پوجا ہوگی، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول فرمایا۔ پھر فرمایا کہ پھر دعا کی کہ اللہ امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما دے۔ اتنی بڑی دعا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچے کی دنیا بنا دے، یہ بنا دے، فلانا بنا دے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور سب سے زیادہ توحید والا اللہ نے بنایا، اور یہ ماں باپ، یہ باپ کی دعا تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ بہت سارے لوگ پڑھیں گے، بہت سارے لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے جائیں گے، کثیر تعداد میں جائیں گے، لیکن فرمایا فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کر لی اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اور جو میرے راستے پہ نہیں چلے گا میرا اس سے کوئی کام۔ فمن عصانی، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام تھے کہ اللہ جو میری نافرمانی کرے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ تو اس کو تباہ کر دے، تو برباد کر دے، بلکہ فرمایا کہ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا کہ تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو جانے ہو جانے۔ یعنی یہ ہمیں ایک سبق دیا کہ دعا کو بھی اس طریقے سے مانگو کہ کسی کے لیے بدعا نہ ہو، جتنا بھی کوئی نافرمان تمہارا کوئی دشمن ہو، کم سے کم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، کہ اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں کوئی اسباب نہیں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یہاں بیت حرم کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں کوئی کھیتی نہیں، یہاں کوئی پھل نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ اس گھر کو، اس جگہ کو پھلوں والا بنا دے۔ یہ نہیں کہا کہ سرسبز بنا دے، یہ نہیں کہا کہ کھیتی والا بنا دے، یہ کہا کہ پھلوں والا بنا دے۔ آمِنٍ یُجْبَىٰ إِلَیْهِ ثَمَرَاتٍ، کہ پوری دنیا سے اس گھر کے اندر پھل آئیں، تاکہ میری اولاد صرف کہ اللہ تیری عبادت کرے، تیرے گھر کو آباد کرے، اور پوری دنیا میری اولاد کے لیے پھلوں کا انتظام کرے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اور انسان کا رابطہ اللہ سے ہو جاتا ہے، اس انسان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سبق دیا ہے کہ تم ذرا اپنے حالات ہمارے سامنے بیان کر کے دیکھو، اور پھر ہم دیکھیں تمہارے حالات کیسے صحیح کرتے۔ بجائے لوگوں کے سامنے رونے دھونے کے، اپنی غریبی کو بیان کرنے کے، اگر اللہ کے سامنے رکھا جائے تو اللہ ہر پریشانی کا حل فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک پھوپھی تھی، ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی حضرت انس کی پھوپھی کی، تو انہوں نے اس کے دانت توڑ دیے۔ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
تو آصف علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے انہوں نے دانت توڑے ہیں ویسے ہی ان کے دانت بھی توڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قصاص کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے دیت لے لیں، ایک دانت کے 5 اونٹ دیت ہے، جتنے ٹوٹے ہیں اس حساب سے لے لیں۔ فرمایا کہ پہلے قصاص لیا جائے گا، اگر یہ لوگ راضی ہو جائیں پھر دیت ہے ورنہ قصاص ہے۔ حضرت انس نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ سے دعا کی اور کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری پھوپھی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے بلکہ میری پھوپھی کے دانت بچا دے گا اللہ۔ جب قصاص کا وقت آیا تو وہ وارث رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، آپ ہمیں دیت لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بلایا اور آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سارے لوگوں کی نظروں میں عجیب سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں حیثیت مالدار لوگوں کی، حیثیت مربوں والوں کی ہے، پیسوں والوں کی ہے، جن کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کی بات لوگ نہیں سنتے۔ فرمایا لیکن ان کا رابطہ اللہ سے اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کو کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ ان کو سچا کر دیتا ہے۔ اے انس تیرا اللہ سے رابطہ کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، یہی ان کی ایک حیثیت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، نہ ان کا کوئی اپنا مکان، نہ ان کی اپنی کوئی دکان، نہ ان کا کوئی اپنی پراپرٹی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، لیکن اللہ سے اتنا رابطہ تھا کہ قسم اٹھائی اللہ نے قسم میں سچا کر دیا۔ میرے بھائیوں اصل انسان مالدار وہ ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہے، اصل انسان خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے اللہ سے باتیں کرے، جو اپنی تنہائیوں میں اللہ کو پکارے، جو اپنی پریشانیوں میں اللہ کو پکارے، جو اپنی خوشیوں میں اللہ کو پکارے، جو اپنی تنگدستیوں میں اللہ کو پکارے، جو اپنی گھر کے حالات خراب ہیں اللہ سے رابطہ کریں، اصل وہ لوگ اللہ کے یہاں خوش نصیب انسان ہے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے اللہ سے لینے کا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ لوگوں تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، تم مجھے آواز دے کر تو دیکھو، میں تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا، تمہیں میں آمین کہوں گا، تمہاری دعاؤں کو میں لوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا کہ جو لوگ مجھے نہیں پکارتے ان کے اندر 100% یہ بات ہے کہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے مدین پہنچے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ایک دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مجھے اپنے در کا فقیر رکھنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ بڑی پیاری جامع دعا ہے، ربی چھوٹے سے لفظ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ کو پکارا، کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانے کا انتظام کر دو، میں مسافر ہوں، میں آیا ہوں، میرے لیے کچھ انتظام کر دو، یہی کہا کہ اللہ میں تیرا فقیر ہوں، تیرا محتاج ہوں، تو نے میری محتاجگی کو دور کرنا ہے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، بلایا گیا، کھانا کا انتظام بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا پکانے والی بھی عطا فرمائی۔ یہ ہے میرے رب کی جو دعا کے اندر اللہ نے طاقت اور تاثیر کو رکھا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی قبول کر لیا ایمان، فرعون نے بڑا لاڈ کیا، بڑا پیار کیا، بڑے ناز نخرے، غلام، نوکر چاکر سب کچھ، لیکن جب اللہ سے رابطہ مضبوط ہو گیا سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو آج اگر ہمارے سامنے تھوڑی سی دنیا ہو تو ہم نماز کو چھوڑ دیں گے، دنیا کو رکھیں گے۔ آج اگر ہمارے سامنے نیند ہے تو نیند کو رکھیں گے، نماز جاتی جائے۔ لیکن آسیہ نے بادشاہ کو ٹھکرایا، عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھکرایا،
اور یہاں تک کہ اپنی ساری سہولیات کو ختم کر دیا، لیکن لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں چھوڑا۔ پھر پکڑا فرعون، ہاتھوں میں میخیں گاڑی، نفرت جو ہے اپنی پوری نفرت کا اظہار کیا، پھر کہنے لگے کہ اللہ اب میں تھک رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آخری اختیار جو ایک بے بس اور ایک کمزور ایک انسان کے پاس، جو میرے تمہارے سب کے پاس آخری اختیار، وہ ہے اپنے اللہ کو پکار۔ اللہ میں تھک گئی، مجھے یہ دنیا نہیں جینا، مجھے جنت میں ایک گھر دے دے۔ اللہ کو اس کا پکارنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گھر والا بھی عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، تو جنت میں جائے گی، وہاں میری 2 بیویاں ہیں، ان کو میرا سلام کہہ۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیوی میں ہوں اور میں ہی مرنے والی ہوں، اور تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری بیوی حضرت آسیہ ہے جس کا اللہ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اس کو جا کر میرا سلام کہنا، اور دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضور سے تعلق بن جانا ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی۔ حیران ہوتے ہیں میرے بھائیوں، انسان چلاکیاں، ہوشیاریاں، دماغوں کے اندر جھوٹ، فرار، ان چیزوں کو پالتا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کو اس بات پہ لگا رہے کہ ہمارے پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جھوٹ، غیبت اور چغل خوری، دھوکے، فرار، ان سب چیزوں سے ہماری جان چھوٹتی ہے 100%۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خامد فوت ہونے لگے۔ حضرت ابو سلمہ بڑے خوبصورت خامد تھے، بڑے اچھے خامد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے کے لیے آئے تو ام سلمہ کو کہنے لگے کہ جب تمہارا خامد فوت ہو جائے تو اللہ سے ایک دعا کرنا، جب تمہارا خامد فوت ہو جائے تو اللہ سے ایک دعا کرنا، اللہم عقبنا عقبا صالحا، کہ اللہ یہ تو چلا گیا، اب مجھے اس سے بہترین عطا فرما، اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی تو میں سوچ رہی تھی کہ میرے خامد سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کون سا مرد ہو سکتا۔ ہر عورت کا یہ جذبہ ہوتا ہے، ہر عورت کا یہ ایمان ہے۔ آج جتنی ہماری بیویاں ہیں یہ شادی شدہ ہیں، یاد رکھیں اس عورت کے یہاں دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت اور بہترین مرد اس کا خامد، اور یہ ہر بیوی کا ایک جذبہ، یہ ایک بات ہے جیسا بھی ہو، لیکن اس کے یہاں اس کا خامد کے علاوہ اس عورت کے یہاں کوئی بھی خوبصورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگی، میں نے دل میں کہا کہ یا رسول اللہ اس دنیا کے اندر میرے خامد کے علاوہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی لیکن میرے نبی کا حکم تھا، جب میرا خامد موت ہو گیا میں نے دعا کی، جب 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام میرے گھر میں بھیجا، تو مجھے پھر پتا چلا کہ میرے خامد کے علاوہ بھی خوبصورت تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ مجھے دعا کے صدقے سے ملا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی، فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ وہاں جن رہتے ہیں، وہاں سائے ہیں، تو آپ پڑھ کر جاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جب تم روٹی کھانا شروع کرو تو آپ پڑھ کر شروع کرو، تمہارے ساتھ شیطان نہیں آئے گا اور تمہارے کھانے میں برکات ہو۔ لیکن ہماری تعلیم، تربیت، دھیان، خیال اور چیزوں کی طرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے وہ رابطہ نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا نے تنگ کیا، بڑے بڑے وڈیروں اور چودھریوں نے تنگ کیا، انسان سوچ نہیں سکتا کہ حضرت نوح کا مقابلہ 950 سال اس بات پہ لگا دیا کہ لوگوں سدھر جاؤ، اللہ کو مان لو، سدھر جاؤ لوگوں، اللہ کو مان لو۔ انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے علامے دیے، انہوں نے بھوک کے علامے دیے، انہوں نے کپڑے خراب کے علامے دیے، انہوں نے کہا تیرا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا، تیرا کون مددگار ہوگا، تیری مدد کون کرے گا، تیرا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام صبح کو شام تک یہ لفظ کہتے لو، اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو۔ وہ لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے، پتھر بھی مارتے، شام کو آتے
मारते फरिश्ते पत्थरों से निकाल देते, सुबह फिर ये 950 साल के बाद अपनी जब अपने पांव से तंग आ गए, वडेरों से तंग आ गए, सालों से तंग आ गए, तो कोई बहुत बड़ी जो कुछ नहीं किया, कोई अपने साथ लोगों को नहीं मिलाया, अपने साथ किसी को खड़ा नहीं किया, बस तन्हाई में यही कहा रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि अल्लाह मैं मगलूब हूँ, ये गालिब आ चुके हैं, मैं कमजोर हूँ, ये बड़े लोग हैं, इनके पास बड़ा माल है, इनके पास प्रॉपर्टियां हैं, जायदादें हैं, इनके पास लोग हैं, लोगों की ताकत है, मेरे पास तो अल्लाह तेरे अलावा कुछ भी नहीं है, ए अल्लाह तू मेरी मदद कर, तू अब इनसे बदला है, मैं इनसे बदला नहीं ले सकता, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं खानदानी तौर से लोगों के पास से मैं कमजोर हूँ, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये दुआ करने से फर्तकल मारू अला अम्रिन कद क़दीर, अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया, आसमान ने पानी बरसाया, जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने पानी बाहर निकाला, दोनों पानी मिले, जितने वहां के मालदार, जितने जालिम किस्म के लोग थे, अल्लाह ने एक पल में उनका नाम और निशान निकाला। और ये कामयाबी क्यों मिली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को? दुआ की बरकत से। रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ए अल्लाह इससे किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको तबाह बर्बाद कर दे, लेकिन मैं कुर्बान हूं अपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी रहमत पर, उनकी मोहब्बत पर, इस उम्मत के साथ। जब गैरों ने पत्थर बरसाए, जब गैरों ने जुल्म किया, तो एक दरख्त के साए में फरिश्तों ने कहा आप आर्डर करें, इनका नाम निशान मिटा देंगे, लेकिन कहा अल्लाहुम्मा हदीनी अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फइन्नहुम ला यअलमून, इनको अभी पता नहीं है, थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, तेरा तुझे पहचान नहीं है, तेरा तारुफ सामने हो जाएगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की दुआ की, जो खैर थे, जिन्होंने पत्थर मारे हजूर की दुआ के सदके से, वो ऐसे आप पे फिदा हुए कि उन्होंने अपने बीवी बच्चे, अपना जिस्म, अपना माल, सब कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में पुकार रहे, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, ए अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका, अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका, मेरे बाल सुखाए हो गए, हड्डियां कमजोर होगी, और वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, और मुझे उम्मीद है कि तू मेरी दुआ को कबूल करेगा, ए अल्लाह मुझे एक वारिस अता कर, एक वारिस जो मेरी नबुव्वत को लेकर चले, जो मेरे इल्म को लेकर चले, वारिस, ए अल्लाह मुझे वो दे दे। जब दुआ की, अल्लाह ने कबूल किया, फिर वही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिसकी बीवी 5 हो चुकी थी, अल्लाह मालिक ने एक पल के अंदर उनको एक बेटा जिसका नाम यहया वो अता फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो, जितना हो सके अल्लाह से मांगो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, क्या आशिकाना दुआ थी। मक्का से मदीना है, माल ही माल था, माल ही माल, खुशहाली खुशहाली। जब मक्का से मदीना रास्ते में सोए, रात को तहज्जुद का टाइम हुआ, अल्लाह दुनिया से मैं तंग आ गया, दुनिया से तंग आ गया, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, और मदीने में नसीब फरमा, और मुझे मदीने में कब्र नसीब। ये दुआ है उम्मत की। मदीने में कोई काफिर नहीं था, इन्होंने सिर्फ मदीने की दुआ मांगी, मदीने की कब्र मांगी। अल्लाह ने इनकी दुआ को इतना पसंद किया कि मदीने में शहादत की मौत हुई, मुसल्ला रसूल पे है कि जो शहीद करने वाला दुश्मन वो जाकर वहां छुप गया मिंबर मेहराब में, हज़रत उमर मुसल्ला रसूल पे आए, शहीद किया, जख्मी किया, और अल्लाह ने कहा कि उमर तूने तो मुझसे सिर्फ मदीने की शहादत मांगी, मैंने तुझे मुसल्ला रसूल पे शहादत दी, और क़यामत के दिन तेरी शहादत का रसूल का मुसल्ला धोएंगे। तूने मुझसे मदीने में कब्र मांगी, अब मैं तुझे जन्नतुल बकी में नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में तुझे तेरी कब्र का इंतजाम कर रहा हूँ। आज भी हज़रत उमर फारूक हुजूर के कदम मुबारक में वहां मदद हूँ। इसलिए भाइयों, अपने हाथ उठाओ अल्लाह की तरफ, किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी अल्लाह से मांगो। जेब में पैसे हैं, घर में सुकून है, जायदाद भी है, प्राप्ति भी है, क्या फिर भी अल्लाह से मांगते रहो।
اور سب سے زیادہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے جس کو ضرورت نہیں، بغیر ضرورت کے اللہ سے حد سے زیادہ مانگتا ہے۔ اور دعا مانگنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی رات کو 10 12 1 2 بجے جاگ آ جائے، وہاں بستر پہ لیتے لیتے اللہ سے باتیں شروع کر دو اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ گھر کے حالات خراب ہیں، لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یا تمہارے جو ہے کاروبار نہیں چل رہا، تمہاری فصل نہیں آ رہی، کوئی بھی حالات ہیں، ان سب کا حل ایک ہی ہے کہ اپنی سب ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھ دو اور اسی سے حل ملے گا اور کسی سے بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔